شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، جب بھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت ہو تو اللہ تعالی کا یہ نام 71 بار پڑھ لینا، اسی وقت انشاءاللہ پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، کبھی بھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لاکھ، 2 لاکھ، 50 لاکھ، جتنی بھی ضرورت ہے، بس آنکھیں بند کر کے آپ نے یہ اسم پاک پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے لیے غیب سے پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ یہ آپ کو دل کا راز دے رہا ہوں، آج اس راز کو سمجھ لیجئے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ، ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے، اگر آپ اس نیت سے کریں کہ میرا اللہ مجھے دولت عطا کر دے، میری ساری غریبی کو ختم کر کے مجھے امیر بنا دے، ہمارے گھر میں بہت زیادہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، رزق ہی رزق آ جائے، آپ ایک دن مانگ کے دیکھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ بس جس بندے کو ضرورت ہے فوری طور پر یہ وظیفہ کر لیں۔ اس میں دن کی بھی قید نہیں ہے کہ آپ ہفتے کو کریں گے، پیر کو کریں گے، بدھ کو کریں گے، جس وقت بھی کریں، سارے دن، سارے لمحات، ہر لمحہ، ہر گھڑی اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ بس اس کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے۔ صرف یہ اسم پاک اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، سیدھا ہاتھ دائیں ہاتھ پر، ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اللہ کے یہ اسم مبارک کو اس طرح پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آزمودہ عمل، آزمایا ہوا عمل آپ کو بتا رہا ہوں، بس اس کو سمجھ لیجئے کہ جس کو سمجھ آ گئی وہ لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو جائے گا، فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ اس کی نیت کیا کرنی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کہنا ہے کہ میرے اللہ، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور حقیقتاً جس کو دیکھیں آج ہر شخص ضرورت مند ہے، جس کو ضرورت ہے وہ مانگتا چلا جائے، اللہ پاک عطا فرماتا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی وقت میں خدا بہتر جانتا ہے کتنے لوگ اس عمل کو کریں گے، کتنے لوگ اس سے پہلے اس عمل کو کر کے لاکھوں کروڑوں حاصل کر چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں لے چکے ہیں۔ اس لیے جلدی کریں، یہ عمل آج کے بعد کوئی آپ کو نہیں بتائے گا، جس نے بھی بتانا ہے میری کاپی کر کے ہی آپ کو بتائے گا، اس سے پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا۔ اتنا مجرب، اتنا طاقتور کہ ادھر سے عمل شروع کرتے ہیں، ادھر سے غیبی مدد کا انتظام ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پروردگار، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرنی ہے کہ اگر انشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بھی بننا چاہتے ہو تو میرا رب بنا دے گا۔ اس لیے یہ وظیفہ کرنا، انشاءاللہ ہمارا پروردگار آپ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ آپ کے پاس جو کچھ دولت ہے اس میں برکت ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، اور ہر طرح کی آپ کی غربت، تنگ دستی، پریشانی انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی۔ فوری طور پر چند دنوں کے اندر روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ آج پڑھیں، آج بھی مانگیں، کل پڑھیں، کل بھی مانگیں، پرسوں پڑھیں، پرسوں بھی مانگیں۔ روزانہ اس سے مانگنا شروع کر دیا، زیادہ مہینوں سالوں کی بات نہیں، چند دنوں کے اندر اندر آپ انشاءاللہ امیر اور دولت مند ہو جائیں گے۔ سارے رشتہ داروں کے حساب سے آپ کے پاس سب سے زیادہ دولت ہوگی، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یہ وظیفہ بتایا اور اسی طریقے سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ ہیں جو رزق اور دولت کے لیے بادشاہوں کا وظیفہ ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فقیر اس عمل کو کر کے بادشاہ بن گئے۔ اس لیے جو رزق اور دولت کا متلاشی ہے، کہیں اور نہ بھاگے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کہیں سے مانگنے کی ضرورت نہیں، بس یہ زندگی کا پہلا اور آخری وظیفہ سمجھ کر لیں۔ جو لوگ یہ شکوے روز کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، کہیں سے فائدہ نہیں ہو رہا، آؤ آج وہ عمل بتا رہا ہوں۔ عاشقوں کا عمل ہے، وہ لوگ جو اپنے ہاتھ جیب میں ڈالیں، مٹی کو ہاتھ لگائیں تو سونا بنا دیتے ہیں۔ آج وہ عمل، مٹی کو سونا بنانے والا عمل بتا رہا ہوں، آپ کی زندگی، آپ کی نسلوں کو آباد کرنے والا عمل بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ پوری زندگی آپ کے گھر سے مال و دولت ختم نہیں ہوگی۔ یہ مبارک اور طاقتور عمل ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سب سے طاقتور عمل ہے۔ دولت کی جتنی بھی کمی آپ کے گھر میں ہے، اس عمل کے بعد انشاءاللہ کوئی کمی آپ کے گھر میں نہیں رہے گی۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بس توجہ اس بات کی ہے کہ آپ نے یقین کامل اور توجہ کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اتنی جلدی پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے کہ ہاتھوں میں دولت آ جاتی ہے، اتنا رزق برستا ہے، دولت ہمیشہ کے لیے آپ کی عاشق ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں،
بلکہ دولت تمہارا پیچھا کر کے تمہیں تلاش کرے گی۔ اب آپ لوگ دولت کو تلاش نہ کریں، اب دولت تمہارا گھر تلاش کر کے تمہیں تلاش کر کے تمہارے پاس خود آئے گی۔ یہ عمل نہ کیا تو ساری زندگی قسمت میں کچھ بھی نہیں سوائے پچھتاوے کے، اور جیسے تمہاری پہلی زندگی گزری ویسے ہی اگر بدلنا چاہتے ہو، حالات بدلنا چاہتے ہو تو فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لو، اللہ کی جانب رجوع کر لو، اللہ سے مانگ لو، فتح ملے گی، کامیابی ملے گی، مقدر سنورے گا، تقدیر بدلے گی، اور ایسی تقدیر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اب دیکھیے اس عمل کے میں چند ایک فوائد بتا رہا ہوں۔ اب عمل شروع ہو رہا ہے، اب آپ پوری توجہ میری طرف رکھیں اور انشاءاللہ اس سے روحانیت خوب بڑھ جاتی ہے۔ اس کی برکت کتنی ملتی ہے؟ سب سے پہلے آپ نے کون سی تسبیح 71 بار پڑھنی ہے؟ ہر تسبیح آپ نے 71 بار پڑھنی ہے، اور اس کو بڑی مرتبہ آزمایا گیا ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمودہ عمل ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو اس عمل سے مستفید ہو رہے ہیں، آپ کیوں محروم رہیں؟ اب سنیے گا اس سے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے وہ میرے آقا کی ذات پر درود پاک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، ایک مرتبہ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے یوں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر کمالات دیکھیے گا کہ بسم اللہ کے اندر اللہ پاک کے 3 اسم مبارک ہیں، 3 اللہ پاک کے اسم مبارک یعنی اللہ، رحمان اور رحیم، اور تینوں ہی اسم اعظم ہیں۔ اس میں اللہ کا اسم اعظم بھی موجود ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ جس کو رزق دینا چاہے اس سے کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے رب رزق کو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ اٹل فیصلہ ہے، اس کو لکھ لیں، دل پر لکھ لیں، جہاں لکھنا چاہتے ہیں لکھ لیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات۔ اگر یقین یہ ہو جائے کہ میرا رب آج مجھے عطا کرنے لگا ہے تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی آپ کا رزق نہیں روک سکتی۔ اگر رب نے روک لیا تو پھر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی نہیں دے سکتی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں اپنے رب کی طرف آپ نے آنا ہے، اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو نیت بتائی، جیسے میں نے طریقہ بتایا، وہی الفاظ یاد کر لیں۔ چند ایک الفاظ، 2-4 الفاظ ہیں، انہی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیت کرتے ہوئے کہ مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اتنی میری حاجت ہے، مجھے گھر چاہیے، مجھے بنگلہ چاہیے، مجھے دولت چاہیے، مجھے عزت چاہیے۔ جتنی دولت کی آرزو رکھتے ہیں، جتنی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ اگر تمہیں اس کائنات کی بادشاہت بھی عطا فرما دے تو اس کے یہاں ایسی ہے جیسے سمندر سے کسی نے ایک قطرہ لے لیا ہو، جیسے کسی پرندے نے اپنی چونچ میں، چڑیا نے ایک چونچ سمندر سے بھر لیا ہو۔ اس کی رحمت میں وہ فقط اتنا سا ہوگا، اس کے اتنے وسیع خزانے ہیں، تو اس کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے جلدی کریں، تاخیر نہ کریں۔ اگر آج یہ عمل کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ یہ کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں کہ مجھے کسی عمل سے فائدہ نہیں ہوا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے کیا فائدہ ہے، اس کی برکت سے گناہوں کی عادت چھوٹ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، انشاءاللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک تمام بیماریوں، پریشانیوں، حادثات سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ رزق بے پناہ عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اس گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازوں کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اب آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، جیسے میں نے عرض کیا، باوضو کسی بھی لمحے، کسی بھی وقت، صرف آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ زوال کا وقت نہ ہو، زوال کا وقت نہ ہو، اور جو چیز آنکھیں بند کر کے پڑھنی ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ ابھی آپ نے آنکھیں بند نہیں کرنی، ابھی آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ آنکھیں بند کرتے ہی جب کھولیں گے تو انشاءاللہ بہاریں تمہارے سامنے ہوں گی، غم مٹ چکے ہوں گے، اور ایک نئی روشنی نظر آئے گی، ایک نیا جہان نظر آئے گا، ایک ایسا رنگ نظر آئے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ محترم ناظرین، روحانیت کے لیے لوگ بڑے بڑے جتن کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، بڑے بڑے ورد و وظائف کرتے ہیں، لیکن کاش کوئی شخص آپ کو یہ بتا دیتا اور آپ اس عمل کو کر لیتے، دن ہو یا رات ہو، بس اس کے بہت بڑے فائدے ہیں جو آپ کو بتائیں، یہ آپ کو فوری طور پر ملیں گے۔ اب آپ نے دیکھنا کہ کرنا کیا ہے۔ اب جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی اور بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے،
جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے وہ کبھی ادھورا نہیں رہتا، ہمیشہ پایۂ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں ادھورا رہ جاتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، پایۂ تکمیل تک نہیں پہنچتا، ہم کامیاب نہیں ہوتے، بس بسم اللہ سے وہ کام شروع کر لیں، بسم اللہ سے اس کام کی ابتدا کر لیں، انشاءاللہ سارا جہان تمہارا ہوگا، کامیابی تمہارا مقدر ہوگی، قسمت تمہاری چمکے گی، نصیب تمہارا چمکے گا۔ اس لیے ناظرین، نہایت ہی مجرب عمل، سب سے طاقتور عمل آج آپ لوگ کر لیں، بڑے خوش نصیب ہوں گے۔ یقین جانیے انتہا درجے کے آپ خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لی جائے تو شیطان عمل میں دخل نہیں دیتا۔ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتے وقت بسم اللہ پڑھ لے تو اس میں شیطان شریک نہ ہوگا۔ اگر اس صحبت سے حمل قائم ہو جائے، اس حمل کا بچہ اپنی زندگی میں جس قدر سانسیں لے گا اس قدر اس کے باپ کے اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو شخص کسی سواری پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، اس جانور کے ہر قدم پر اس کے سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔ جو کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ لے، جب تک اس میں سوار رہے گا اس کے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ جو بیمار بسم اللہ کہہ کر دوا کا استعمال کرے، انشاءاللہ اسے شفا مل جاتی ہے۔ یہ بسم اللہ کے کمالات ہیں کہ جو بسم اللہ پڑھ کر جو عمل شروع کرتا ہے اسے کامیابی ملتی ہے، اسے دولت ملتی ہے، وہ جو مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے۔ اس لیے جو تعداد بتا دوں اس تعداد میں کمی بیشی کیے بغیر آپ نے اس عمل کو اسی ترتیب کے ساتھ کر لینا ہے، تو پھر آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ آپ خود حیران ہوں گے اور یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش مجھے اس کے بارے میں پہلے پتہ چل جاتا، پہلے خبر مل جاتی، اور آپ پھر یقین جانیے ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ ہاتھ اٹھا اٹھا کر وہ شخص دعائیں دے رہا ہے جو آپ سے پہلے یہ عمل کر چکا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، جیسے میں نے بتایا، پڑھنے کے بعد اب درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک بھی کون سا پڑھنا ہے ذرا سنیے گا، ارجنٹ فوری طور پر۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے یہ جو بسم اللہ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، آپ کو میں نے جیسے بتائے ہیں وہ بالکل موجود ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ دولت بڑھانا چاہتے ہیں، رزق بڑھانا چاہتے ہیں، آیات پڑھی جاتی ہیں، اسم کی تکرار کی جاتی ہے۔ درود پاک وہ عبادت ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو درود پاک کی برکات ملے، زیادہ درود پاک نہیں پڑھ سکتا تو وہ جو اتنا سا پڑھے جتنا میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جیسے میں عرض کر رہا ہوں اسی طرح، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہوئے درود پاک ان کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ جیسے ہی ہم نے درود پاک پڑھا وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور ایک فرشتہ اسے لے کر حضور کی بارگاہ میں فوراً پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے درود پاک کو احترام کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ پڑھنا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں میرا درود پاک جا رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھی، اللہ کو یاد کیا، اللہ کے اسماء مبارکہ پڑھے، اس کے بعد اس کے حبیب کو یاد کیا۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی طبیعت روحانیت کی طرف متوجہ ہوگی اور فوری طور پر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، روحانیت بڑھے گی، کیونکہ درود پاک کو زندگی کا حصہ ہی نہیں بلکہ درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ جو عمل بتا رہا ہوں اس کو کرنا ہے، انشاءاللہ رزق کا فوراً، پیسوں کا، دولت کا فوراً انتظام ہو جائے گا۔ جو مقروض ہیں قرضے کا فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ کوئی مہینوں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا رب وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، ساری کائنات اس نے بنائی ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے حبیب کے لیے، اپنے حبیب کے غلاموں کے لیے، اپنے حبیب کی امت کے لیے۔ جب آپ امتی اس رب کا بن کر، اب اس حبیب کا بن کر، اس کے پیارے حبیب کا بن کر اس کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو رب عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، درود پاک کو دل کی دھڑکن بنا لیں، درود پاک کو اپنی سانسوں کی مالا بنا لیں، درود پاک کو اپنا ساتھی بنا لیں، اپنا سہارا بنا لیں۔ پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں کرم، پھر دیکھیں کیسے ہوتے ہیں مسائل حل، پھر دیکھیں کیسے حالات بدلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے شفائیں ملتی ہیں، پھر دیکھیں کیسے عطاؤں پر عطائیں ہوتی ہیں۔
پھر دیکھیں کیسے رحمت کی بارشیں برستی ہیں، پھر دیکھیں کیسے جادو جنات سمیت سارے برے اثرات ختم ہوتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے میرا رب آپ کو عزتوں سے نوازتا ہے، پھر دیکھیں درود کی طاقت، درود کی تاثیر، درود کی کرامات، درود کے معجزات۔ درود پاک پڑھنے سے جو محبت، جو توجہ، جو تعظیم اور ادب و احترام پیدا ہوگا، یقین جانیے حیران ہوں گے، میں خود حیران ہوتا ہوں کہ اللہ کے کلام میں اتنی تاثیر، اتنی طاقت ہے۔ اب جس وقت آپ نے یہ چیزیں پڑھ لی، درود پاک پڑھ لیا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اب آگے چلیے، آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ان کو آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو چیزیں پڑھنی ہیں وہ سورت میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے سب سے پہلے جو چیز پڑھنی ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد 11 بار ہی سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی اور اسے آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھتے جائیے گا، یہ 11 کی عادت کو اپنے ذہن میں رکھتے جائیے گا اور اس کو پڑھتے جائیے گا۔ اس کے کمالات، اس کے فیوز و برکات ابھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ کس قدر آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے۔ اب جب آپ نے اس کو پڑھ لیا، اس کو بھی آنکھیں کھول کر پڑھنا ہے، بند کر کے نہیں پڑھنا۔ اب اس کے بعد آپ نے شہادت والی انگلی سے شروع کرنا ہے، سیدھا ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اس پورے عمل کو کرنا ہے، بائیں ہاتھ کو اس کے اندر دخل اندازی نہیں کرنی۔ بھائی بتانا تو نہیں پڑے گا کہ گان والی بات بھی ہٹا دینی ہے، کیونکہ دیکھیں بائیں کی بات اور ہوتی ہے، دائیں کی بات اور ہوتی ہے۔ دائیں میں بہت زیادہ رحمتیں چھپی ہوتی ہیں جو آج آپ حاصل کرنے والے ہیں۔ آخر میں وہ خاص اسم پاک بتانے لگا ہوں، وہ خاص چیز بتانے لگا ہوں جس کے ذریعے آپ کی زندگی میں بہار آئے گی، جس کے ذریعے آپ کو مال و دولت ملے گا اور جس کے ذریعے اللہ کا کرم برسے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام کی تسبیح کرنی ہے۔ اب چاہیں تو ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس تسبیح ہے تو تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جتنی تعداد بتائی جائے اتنی ہی تعداد میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ پہلا اللہ کا ذاتی نام یعنی یا اللہ ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یعنی یا غنی ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ میں پڑھ کے بھی آپ کو سناتا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یا اللہ یا غنی ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا غنی 3 مرتبہ ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی اور صفاتی نام یا اللہ یا غنی 71 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین میں جو وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بتانے اور سمجھانے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے، لیکن جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگیں گے تو آپ کو بالکل بھی وقت نہیں لگے گا۔ اس عمل سے اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نہ صرف عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر ہوگی، دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔